اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ باب صب الماء علی البول فی المسجد، مسجد میں پیشاب پر پانی بہانے کے حوالے سے یہ باب ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں ہم سب موجود تھے تو اچانک ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد نبی شریف میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ہم اسے ڈانٹنے لگے، اسے روکنے لگے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول ڈال دو، یا فرمایا ایک پانی کا ڈول ڈال دو، کیونکہ تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ ہم مسجدوں میں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جب الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک آئی تھی، کہ سردیوں کے موسم میں غلطی سے اگر کسی سے پنکھے کا بٹن آن ہو جائے تو ہمارے نمازی اس کی طرف گھورنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یا نمازیوں میں سے کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے، کسی کا غلطی سے موبائل بچ جاتا ہے، وہ جان پوچھ کر نہیں، غلطی سے کسی کا موبائل بچ جاتا ہے، ہم اسے بھی ساتھ بیٹھ کر گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چیزیں خلاف ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے جس طریقے سے ایک اعرابی نے پیشاب کیا، صحابہ ڈانٹنے لگے، چونکہ صحابہ کرام کو اگر فیل کرتے تھے تو وہ اسلام سیکھ رہے تھے ابھی، تو ان کی تربیت فوراً رسول کائنات جو شار اسلام تھے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا یا اس طرح، یا ان کی کوئی توہین ہے، چونکہ صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حضور کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، تو وہ کہتے تھے یہ معیوب عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر انہیں اعتدال پسندی کا رستہ بتایا۔ تو اس لیے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا فقہی مسئلہ ہے کہ ڈول بایا، اس میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جگہ تھی جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا تھا، اس جگہ کو دھو ڈالا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے جب یہ لچپالی دیکھی تو فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ بابو بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کا حکم اس حوالے سے ہے۔ اس باب میں یہ جو پہلے باب تھا پیشاب پر پانی بہانے کے حوالے سے تھا، پھر دوسرا فقہی مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت بھی تھی۔ یہاں پر یہ ہے کہ آیا اگر دودھ پیتے بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اس کو دھویا جائے گا یا نہیں دھویا جائے گا، یہ ایک سوال ہے۔ اکثر ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جو چھوٹا بچہ 2-4 ماہ کا پیشاب کر دے تو عورتیں کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ امام شافعی اور امام احمد ان دونوں کے نزدیک دودھ پیتے لڑکے کا پیشاب جو ہے یہ پاک ہے، اور دودھ پیتی لڑکی کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک ہے۔ ڈیٹیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ دونوں ائمہ کرام انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے۔ اگر وہ کپڑے پر پیشاب کر دیں تو کپڑے کو دھویا جائے گا، اور امام شافعی اور امام احمد جن کا پہلے موقف میں بیان کیا ہے، ان کے نزدیک دودھ پیتے لڑکے نے اگر کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اسے دھویا نہیں جائے گا، اور صرف اس کے اوپر پانی چھڑکا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، آپ دونوں نے آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر دودھ پیتا لڑکا یا لڑکی پیشاب کر جائیں تو اس جگہ کو دھویا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کی جو روایت کرتا حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کی راویہ ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ، یہ امام اعظم کی دلیل ہے،
بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، آپ نے اسے گود میں اٹھایا تو اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے پھر پانی منگوایا اور اس پانی کو کپڑے کے اوپر بہا دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی یہ حدیث پاک سے انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ سن لیں کہ پیشاب کے جو چھینٹے ہیں ان سے انسان بچا جائے، قبر میں اس سے بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر یہ صغیرہ گناہ میں آتے ہیں، کبیرہ گناہ میں نہیں آتے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، امام بخاری بھی اس کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، اچانک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جو تھی وہ جیسے ڈر جاتے ہیں، وہ بدکنا شروع ہو گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری سے نیچے اترے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر سب پتے لے آؤ، ٹہنی لے آؤ، کھجور کی شاخیں۔ بارہ وہ منگوائی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، سامنے دو قبریں تھیں، ایک ٹہنی کو ایک قبر پہ رکھا، دوسری ٹہنی کو دوسری قبر پہ رکھا۔ خلاف معمول کام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس کی آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں، شفقت فرمائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گزر رہا تھا، میری سواری نے محسوس کیا کہ قبر میں یہ جو دو شخص موجود ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے تھے، انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور کو پتہ چل گیا، حضور کی سواری کو بھی پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وہ فوت بھی پہلے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث پاک کے حوالے سماعت فرما لیجئے، امام علامہ بدر الدین عینی یہ شارح بخاری ہیں، اور عمدۃ القاری اس کی 22 جلدیں آپ نے لکھی ہیں، بخاری شریف کی شرح ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں یہ بیروت کا چھاپا ہے، دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی شرح میں یہ حدیث مبارکہ آپ لے کے آئیں۔ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، سیاستہ میں ترمذی شریف کی کتاب یہ موجود ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں، اور جو اس حدیث مبارکہ میں جو تربیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملتی ہے، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔